ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض ریپیٹ کیا ہے کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جن بزرگوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں ان کے تخصص کا حال یہ تھا کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے. انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا. بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے. اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث، فی الفقہ، فی التفسیر نہیں ہو سکتا. ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا. اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. پر یہاں پہ میں صرف بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال بتائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. حدیث میں بھی بخاری مسلم میں آیا کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں بیان ہوا. یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کی بجائے وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو غلطی لگی یا ان کی طرف کوئی غلط فتویٰ منسوب ہو گیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے، بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں، جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے، ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے؟ جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ان کا. پھر جو ان کے فقہاء ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، 1252 ہجری میں فوت ہوا. فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے نام سے. یہ در مختار میں خے ہے، خا خرگوش والی اردو میں ہم، اور رد المحتار میں ہا ہے حلوائی والی. علماء کو سمجھ آ جائے گی ہا وہ والی. قرآن ہوں گے تو ہم ہا بولیں گے علماء کے لیے حلوائی والی. تو رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے نا ان کے جوابات دیے گئے رد المختار کی شکل میں. یہ رد المختار نہیں، یعنی اس کا رد نہیں کیا گیا، در مختار پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا. اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے. وہ اب اردو زبان میں بھی آ چکا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے. پہلے صرف
عربی زبان میں تھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، اس کی وہ دلیل بھی دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں نہیں آیا ہوا، 4 مقامات پہ آیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور مردار، اور وہ ذبیحہ کہ جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، دل میں بغاوت نہ ہو، تو اس میں سے اتنا لے لینا کہ اس سے جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر۔ بلکہ سورۃ النحل میں تو اس سے بھی اگلا ورژن آیا کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں، دل ایمان پر ٹھکا ہو، تو اللہ تعالیٰ کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں کرے گا۔ بالکل یہ ہے۔ اچھا، اس کی وہ دلیل لیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں زندگی موت کی کشمکش ہے، تو جان بچانے کے لیے اگر اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ کریں، یہ کوئی طریقہ علاج ہے؟ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے۔ اسلام میں کہاں ہے کہ آپ کوئی شیطانی راستہ اختیار کریں گے؟ طریقہ علاج کے طور پر کوئی کھانے والی چیز، کوئی اس طرح کی چیز، خون کسی نے کھانا ہے، اپنا پیشاب پینا ہے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں وہ اس طریقے سے تعویذ کی شکل میں لکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہ کوئی روحانی علاج بن سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا میڈیکل علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دیں گے، یا کہیں گے یہ بس ان کا فتویٰ ہے لیکن مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ مفتہ بھی تو ہے نا، وہ فتویٰ تو دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت کرو۔ گرفت کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے۔ ایک مرد مجاہد پیدا ہوا بریلویوں میں، ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ انہوں نے جب شرح صحیح مسلم لکھی 6 جلدوں کے اوپر، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس میں ایڈریس کیا۔ اب وہ ایڈریس انہوں نے اس انداز میں کیا کہ کسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو بھی بچا لیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ نہ ہو جائے۔ انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی۔ یعنی پہلے انہوں نے باقیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ اب میں جو بزرگوں کے اوپر علمی گولی چلانے لگا ہوں تو کوئی یہ نہ کہ میں بزرگوں کا گستاخ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جسے یہ فقہ کا نام دیتے ہیں، اور فقہ تو اسلام کی بنیاد ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھ دیے۔ انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ یہ غلام سعود سعیدی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتے کی موت مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرے۔ اچھا، ایک طرف تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس سے بہتر ہے مر جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے بزرگوں ہی کہہ رہے تھے کہ اس تو بہتر سی مر ہی جاندے ہو تسی ہوئے جو کچھ فتویٰ لکھ کے گئے ہو۔ لیکن یہ کہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ بزرگوں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ان کے دل میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی۔ یعنی جو اس قسم کے غلیظ فتوے لکھے ہیں ان کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ یقیناً قرآن و سنت کی عظمت ان کے دل میں ہم سے زیادہ تھی۔ اللہ معافی دے جی، اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ سے زیادہ تھی تو آپ تو پھر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ طے کیا۔ میں
اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. اگر وہ یہ نہ لکھتے تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے